اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات میں یہود کی طرف سے مسلمانوں پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب آیا تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ تم اونٹ کا گوشت اور اونٹ کیوں کھاتے ہو اور دودھ کیوں پیتے ہو، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ تورات میں حرام ہے، لہٰذا تم اسے حلال کیوں قرار دیتے ہو۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک میں یہ نازل ہوا، لے آؤ تورات اگر تم سچے ہو۔ اگر تورات میں اس کے کہیں حرام ہونے کا ذکر ہے، فاتوا بالتوراۃ فتلوہا، تورات لے آؤ، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو وہ تورات میں تو تھا نہیں، پھر اس کے استعمال نہ کرنے کی جو وجہ تھی وہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دی، ارشاد فرما دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ایک بیماری کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا تھا، پھر دیکھا دیکھی اولاد نے چھوڑ دیا، تو اس طرح یہ ان میں متروک ہو گیا، ورنہ اس کے حرام ہونے کا ذکر کہیں نہ تورات میں ہے اور نہ ہی قرآن میں ہے۔ آج ایک دوسرے اعتراض کا جواب، نمازیں 10 ہجری میں مسلمانوں پر، 10 نبوی میں مسلمانوں پر فرض ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازیں عطا فرمائیں، تو اس دن سے امت پر نمازیں پڑھنا فرض ہو گیا۔ اب جب 10 ہجری میں رجب کے مہینے میں معراج ہوا تو اس میں نمازیں شروع ہوئیں 10 ہجری، 10 نبوی، معذرت 10 نبوی، جس کے کچھ دن سال کے بچے ہوئے تھے، اس میں بھی نمازیں پڑھی گئیں، تو رخ مبارک جو تھا بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کا حکم تھا۔ پھر 13 نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے، تو وہاں بھی 1.5 سال تک نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی رہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی بہت چاہتا تھا کہ ہمارا نمازوں کے دوران چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آخر ایک روز اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، آپ مسجد قبلتین میں ظہر ادا فرما رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، ادا فرما چکے تھے، بقیہ 2 رہتی تھیں۔ ایک میں جگہ میں آتا ہے کہ آپ عصر پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آ گئی، اے میرے پیغمبر، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اس وحی کے انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ میری خواہش کے مطابق کب یہ حکم دے دیں کہ اب اپنا چہرہ جو ہے نمازوں کی حالت میں مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام کی طرف کر لو۔ تمہارے اس بار بار انتظار کی کیفیت کو اللہ نے دیکھا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے تمہارے چہرہ مبارک کو
آج کے بعد ادھر بطور قبلہ گھما دیا ہے، لہٰذا اب آپ نمازیں پڑھا کرو تو تم مسجد حرام کی طرف رخ کر کے پڑھا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبوت کے 10ویں سال سے ہجرت کے 1.5 برس تک تقریباً یہ 4 سال 4.5 سال کا دورانیہ بنتا ہے۔ اس دوران جو نمازیں ادا کی گئیں وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے کی گئیں۔ جب مسجد اقصیٰ کو قبلے کے طور پر چھوڑا اور مسجد کعبہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا، مسجد حرام کی طرف، تو اس پر یہودیوں نے شور مچا دیا، یہ آپ کو کیا ہے، کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ، اور دلیل کے طور پر کہا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ قبلہ اول ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی مسجد اقصیٰ کی آزادی کا نام لیتے ہیں تو ہم انہیں قبلہ اول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب ان آیات میں ارشاد فرمایا جو آج تلاوت ہوئی ہیں۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ، سب سے پہلا گھر عبادت کی نیت سے، عبادت کے لیے جو بنایا گیا، اول بیت، قرآن نے اسے اول قرار دیا ہے۔ اول بیتن، سب سے اول گھر جو بنایا گیا وہ لوگوں کے لیے مکہ میں بنایا گیا۔ تو قبلہ اول بیت اللہ ہے، نہ کہ بیت المقدس۔ البتہ جب ہم قبلہ اول کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی بیت المقدس کو، تو اس میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول پہلے وہ تھا، پھر اللہ نے تبدیل کیا اور بیت اللہ کی طرف رخ مبارک کا رخ کا حکم آ گیا۔ تو قبلہ اول در حقیقت پوری انسانیت کا جو قبلہ اول ہے، ان اول بیت، لفظ اول سے یہ دلیل ہے کہ سب سے پہلا گھر جو ہے وہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، عبادت کے لیے سب سے پہلے کس گھر کو بطور قبلہ مقرر کیا گیا اور بنایا گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اس کے 40 سال بعد آپ نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ عموماً ہم یہ سنتے ہیں کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ یہ ان کی دوبارہ تعمیر ہے۔ حضرت ابراہیم کا بیت اللہ کو بنانا یہ بھی از سر نو تعمیر نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بنے ہوئے کعبے کو طوفان نوح میں وہ گر گیا، پھر دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا۔ گھر پہلے سے بنا ہوا تھا، اسی دیواروں پر انہی بنیادوں کو کھود کر اسی کے اوپر پھر سے عمارت بنائی گئی۔ وہ از سر نو نہیں تھی بلکہ تجدید تھی، جدید نہیں تھی، تجدید تھی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بیت اللہ کے 40 سال بعد بیت المقدس کو بنایا۔ وہ بھی امتداد زمانہ اور حوادث زمانہ کی وجہ سے جب شکستہ ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی جگہ اور انہی دیواروں پر اور انہی بنیادوں پر بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ دونوں گھر مکرم ہیں، مختلف امتوں کا قبلہ رہے ہیں، لیکن اول قبلہ ہونے کا شرف جو حاصل ہے وہ کعبہ بیت اللہ کو ہے، اور اب بھی اگر قبلہ ہونے کا شرف ہے تو وہ بیت اللہ کو ہے۔ بیت المقدس میں ہم نے یعنی امت مسلمہ نے 4-4.5 سال تک نمازیں پڑھیں، لیکن اس کی ترتیب بھی بڑی عجیب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ بیت اللہ کے پاس مطاف میں آتے، اس انداز سے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے کہ آگے کعبہ آ جاتا اور اسی رخ پر سامنے بیت المقدس ہو جاتا،
گویا کہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس کی طرف رخ بھی ہو گیا۔ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت کعبہ جو تھا وہ آپ کو پشت پر رکھنا پڑتا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے لیے۔ آپ کو مثال کے طور پر عرض کر دوں، فرض کیجئے یہ ہمارے سامنے ایک تپائی ہے، پھٹی سی ہے، جس پہ فی الحال تو ہم نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ فرض کیجئے اگر اسے ہم تمثیل کے طور پر کہیں کہ یہ کعبے کو کعبہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سمت کھڑے ہوتے تھے، رخ مبارک آگے کعبہ آ جاتا تھا، پھر یوں سیدھا آگے مغرب کی طرف بیت المقدس آ جاتا تھا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو پھر اس جگہ کو چھوڑ کر آپ ادھر آ گئے۔ اب کعبہ جو تھا وہ مشرقی سمت ہو گیا اور بیت المقدس مغربی سمت ہو گیا۔ جب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو کعبے کو پشت ہوتی تھی۔ مسجد قبلتین کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ آپ جب نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعتیں آپ ادا فرما چکے تھے، بیت المقدس کی طرف منہ فرما کے چہرہ مبارک کر کے، بقیہ 2 رکعتیں آپ نے اس وحی کی روشنی میں بیت اللہ کی طرف رخ کیا۔ یعنی آپ امام تھے، جب اللہ کا حکم آیا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو آپ یوں صفوں کے ادھر سے یہ آیت پڑھتے ہوئے تشریف لائے، اور جو صف آخری تھی وہ اب امام کے پیچھے والی پہلی صف بن گئی، جو پہلی 2 رکعتوں میں پہلی صف تھی وہ آخری بن گئی۔ تو یہ آپ نے اس قبلتین میں نماز ادا فرمائی۔ فرمایا للذی ببکہ، یہ کعبہ بکہ میں بنایا ہے۔ مکہ کے 2 نام آ گئے، ایک مکہ اور ایک بکہ۔ بکہ اونچی جگہ کو بھی کہتے ہیں، بکہ ایسی جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں بڑوں بڑوں کی گردنیں، تبک اعناق الجبارین، بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ وہاں ابرہ سب سے بڑا آیا تھا طاقت کے اعتبار سے فی الحال، کہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور ہاتھیوں کو ساتھ لایا تھا۔ کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے پیغمبر آپ دیکھیں کہ اللہ نے اصحاب فیل والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پھر اسی طرح مختلف بڑے بڑے لوگ وہاں آتے ہیں تو سب اللہ کے حضور اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، یعنی یہ سب کو جھکا دینے والا ہے۔ مبارکن، یہ برکت والا ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں ایک جیسی ہی محنت کی جائے، 2 آدمی ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں، ایک کو فائدہ ہو رہا ہے 100 گنا، ایک کو فائدہ ہو رہا ہے 1 گنا۔ اب مثال سمجھیں، اگر ہم یہی فجر کی نماز اپنے گھر پہ پڑھ لیتے، اسی طرح 4 رکعتیں پڑھتے، اسی طرح وضو ہوتا، اسی طرح قبلہ سمت ہوتے، لیکن ہماری ایک نماز کا ثواب 1 ملتا۔ اگر ہم آ گئے ہیں مسجد نبوی مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد میں، جامع میں، تو اب یہ ثواب 25 اور 70 تک پہنچ گیا ہے۔ ہم یہی نماز انہی 4 رکعتوں کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں جا کر پڑھیں تو 50,000 کی حدیث بھی موجود ہے اور 25 کی بھی موجود ہے۔ یہی 4 رکعتیں، یہی نماز ہم مسجد نبوی میں جا کے پڑھیں، محنت ایک جیسی ہے، وضو بھی ایک طرح سے ہے، نمازیں بھی، رکعتیں بھی وہی 4 ہیں، تو وہاں ہمیں ایک کا ثواب 50,000 تک آتا ہے۔ ایک جگہ پر 1,000 کا ذکر ہے۔ اور یہی کوشش کاوش اور یہی انداز، یہی 4 رکعتیں، یہی فجر کے وقت کی نماز ہم بیت اللہ میں پڑھیں تو ایک کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملتا ہے۔ اب یہ اسی کو برکت کہتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ میرے بھی سر میں درد ہوا، میرے کسی اور دوست کے بھی ہوا، ہم دونوں دوائی لینے گئے، اس کو 2-4 روپے کی ایک گولی سے افاقہ ہو گیا اور مجھے 2-400 لگ گئے، ابھی میں نے سر پکڑا ہوا ہے۔ اس میں برکت آ گئی دوائی میں، مختصر کام میں،
بہترین فائدہ، میری برکت کم ہو گئی، زیادہ پیسے لگ گئے، تکلیف ایک جیسی تھی۔ خوشی کے موقع پر ہم نکلے، اس نے خوشی رچائی تو اس پہ خرچ ہوا اس کا 5,000 روپے، اسی خوشی کو میں نے رچانا چاہا تو میرا 50,000 روپے لگ گیا۔ تو وہ برکت والی ہے، یہ بے برکت ہے۔ برکت کا معنی یہ ہے کہ تم جامپور میں اپنی نمازیں پڑھو تو 25 اور 70 گنا ثواب تک ہے، 100 گنا تک ہے، اور اگر تم کعبے آ جاؤ گے تو اللہ پاک تمہیں ایک کے بدلے لاکھ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ محنت اتنی، اجر دوہرا۔ اسی پر مختصر کرتا ہوں، تو اللہ نے اس گھر کو برکت والا بنایا۔ علماء اور بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ سے کثرت نہ مانگا کرو، برکت مانگا کرو۔ کثرت جو ہے وہ بندے کو حریص بنا دیتی ہے، اور حرص کے متعلق آتا ہے حریصان لا یشبعان، دو حریص کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، رجتے نہیں۔ حریص فی المال و حریص فی العلم، علم کا حریص بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور مال کے حریص کا بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ تو برکت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چیزوں میں اضافہ کر دیں، بڑھا دیں، تھوڑی محنت میں زیادہ اجر عطا ہونا شروع ہو جائے۔ مبارک کے بعد ارشاد فرمایا، میں عرض یہ کر رہا تھا برکت مانگا کرو، کثرت نہ مانگا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانے سے برکت آتی ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو ابتر او اقطع، ہر وہ کام جس میں آپ نے شروع کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی وہ بے برکت ہے، وہ تمہیں اتنی فائدہ نہیں پہنچائے گا جو بسم اللہ کے ساتھ پڑھے ہوئے کام کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے برکت کو حاصل کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ وہدن، یہ کعبہ، یہ بیت اللہ، یہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت صرف کسی ایک کنبے قبیلے یا ایک شہر بستی کے لیے نہیں، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہے۔ عالمین 18,000 مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کا اپنا عالم ہے، اپنا جہان، اپنا طرز بود و باش، اپنا انداز، اپنی اپنی طرح کی زندگی اور ڈھنگ اور اطوار۔ تو یہ ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح علامتیں اور نشانیاں ظاہر فرمائی ہیں۔ بیت اللہ اور اس کے مضافات میں اللہ کی بہترین نشانیاں اور علامتیں موجود ہیں۔ ان کو تفصیل سے ذکر کریں تو کچھ مقامات مقدسہ ہیں اور کچھ دیگر خیر و برکت کی چیزیں ہیں۔ یہ زمزم اللہ کی بہترین نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ کعبہ میں نصب کنارے پر ایک جنت کا پتھر، یہ اللہ کی بہترین نشانیوں میں سے نشانی ہے، جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی علامتوں میں سے بہترین نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ اسی طرح مینا کو دیکھ لیں، مزدلفہ کو دیکھ لیں، عرفات کو دیکھ لیں، اور دیگر مقامات مقدسہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ تو وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہیں، باطنی طور پر جو روح کو روحانی سکون وہاں ملتا ہے وہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ جب یہ تذکرہ کرتے ہیں تو دل اڑا جاتا ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے اور اس بیماری کی وجہ سے جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور کم لوگوں کو جانے کا موقع مل رہا ہے، اللہ اس بیماری کو دور فرمائے اور کعبے کو پھر سے انہی رونقوں کے ساتھ دوبالا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ مقام ابراہیم، اس میں ایک جگہ ہے جس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آسمان سے ایک پتھر آیا جو شٹرنگ کا کام کرتا تھا۔ اس پتھر پر آپ کھڑے ہو جاتے، دیوار اونچی ہوتی رہتی تو پتھر بھی اللہ کے امر سے اونچا ہوتا رہتا۔ دیوار دائیں جا رہی ہے تو پتھر بھی دائیں جا رہا ہے، دیوار بائیں جا رہی ہے تو پتھر بھی بائیں جا رہا ہے۔ دیگر کسی بانس پھٹے اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، آپ اسی پر کھڑے ہو جاتے اور پتھر تعمیر کے مطابق بڑھتا اور گھٹتا رہتا،
دائیں بائیں چلتا رہتا۔ جب آپ تعمیر فرما لیتے دن بھر میں اور ارادہ فرماتے کہ اب بس کریں، تو وہ خود بخود نیچے ہوتا اور آپ اس سے اتر آتے۔ وہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے، اور جب سے وہ آیا اللہ نے یوں نہیں کیا کہ یہ پتھر اب واپس لے جائیں، واپس بلا لیں، اٹھوا لیں دوبارہ، بلکہ یہ برکت والا پتھر ہے، کعبے کے قریب ہی حتیم کے پاس اسے نصب کر دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ اب اس کے اوپر شیشے کا ایک خول ہے، اندر سے نظر تو آتا ہے، چھوا نہیں جا سکتا، چھونا ویسے بھی کوئی اس کا حکم نہیں ہے، البتہ وہ نظر آئے تو اس سے آنکھیں ٹھنڈی کر لیں کہ یہ وہ پتھر ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، وہ اب بھی وہاں موجود ہے۔ ایک دلچسپ بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس پتھر کی عظمت اور مقام ابراہیم کے متعلق یہ تفصیل سے بتایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے ایسے لاڈلے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نے خواہش ظاہر کی، اے اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جب بھی کوئی طواف کرنے والا آئے، طواف سے فارغ ہو کے یہاں 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ 2 رکعت نماز جو ہے یہ عظمت مقام ابراہیم کے لیے ہے کہ اللہ نے اتنا مبارک پتھر ہمیں دیا ہوا ہے اور وہ اب تک یہاں موجود ہے۔ بس ادھر سے بات ہوئی، ادھر سے قرآن میں حکم آ گیا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ عمر کے ساتھ میری رائے بھی وہی ہے کہ حضرت ابراہیم کے اس مقام پر پتھر پر جا کر اس کے قریب نمازیں ادا کیا کرو۔ تو 2 رکعت وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اب بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ وقت خاصا ہے، باقی باتیں میں بس ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے جو اس میں حرم کے ایریے میں احاطے میں آ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا۔ یہ جائے امن ہے، دنیا کی سب سے زیادہ امن والی جگہ یہی بیت اللہ ہے۔ صرف امن والی نہیں، دنیا کے بقا کی علامت بھی یہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک بیت اللہ موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ہمارے گھروں کے امن امان اور ہماری دنیا کے بقا کا ذریعہ ہے۔ قرب قیامت میں ایک کالے رنگ کا، چھوٹے قد کا، موٹا بے ڈھبا سا ایک بادشاہ آئے گا، وہ کعبے پہ حملہ کرے گا، جیسے ہی کعبے کو وہ توڑے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ کعبہ ہمارے دنیا کی رونقوں کا ذریعہ ہے، ہماری ساری خوشیوں اور اس کے پیچھے امن اگر ہے تو اسی کعبے میں ہے۔ باقی داخل ہو کر امن تو باپ کا قاتل بھی نظر آ جائے نہیں مار سکتے۔ شکار آپ بھگا کے آ رہے تھے، وہ حدود حرم میں داخل ہو گیا، آپ کی رینج میں آ گیا، پکڑنا چاہتے ہیں پکڑ نہیں سکتے۔ امن اتنا ہے کہ آپ کے سر سے جوں ٹپک پڑی، بالوں سے نیچے آ پڑی، جی چاہ رہا تھا کہ اس کو رگڑ دیں، لیکن تمہیں اب اجازت نہیں ہے، یہ مقام امن پہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر یہ اجازت پابندی اٹھا دی گئی کہ اب کوئی امن والی بات نہیں، آج مکہ فتح ہو رہا ہے تو آپ اپنی تلواروں سے حدود حرم میں بھی جہاد کریں اگر کوئی سامنے آئے، لیکن نوبت نہ آئی۔ تمام کفار عرب نے ہتھیار ڈال دیے اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے اگر ہتھیار ڈال دیے تو جاؤ، میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا وہ انداز اپنا رہا ہوں۔ انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کو کہا تھا جب بھائی آ گئے تھے، غلطی مان لی تھی، تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، اللہ کے نبی گویا کہ یہ فرما رہے تھے میں چاہوں تو تمہاری گردنیں اڑا دوں، میرا حق ہے، میرے ساتھیوں کے قاتل بھی یہاں موجود ہیں، ہم پر جبر کرنے والے بھی موجود ہیں، ہمیں گھروں سے نکالنے والے تم یہاں موجود ہو، لیکن میں محمد ہوں، رحمت والا ہوں، امن والا ہوں، میں لا تثریب علیکم اليوم، میں نے تم کو معاف کر دیا، میں کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ یہ اس کے مقام امن ہونے کی دلیل ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جسے آنے جانے کی توفیق ہو، مالی اور بدنی۔ اگر وہ آ جا سکتا ہے، اس کے پاس زندگی میں ایک مرتبہ اتنے پیسے آ گئے کہ وہ حج کے لیے سفر خرچ برداشت کر سکتا ہے، اور جن کا وہ کفیل ہے پیچھے چھوڑ جانے والے بچوں کو بھی اتنے پیسے دے سکتا ہے، اس پر حج فرض ہے۔ فرض کیا، میرے پاس پیسے آ گئے،
5 لاکھ روپے لگتے ہیں اور 5 لاکھ 2020 میں میرے پاس آ گئے، 21 میں 2021 میں مجھے 20 میں 21 میں چلا جانا چاہیے تھا، میں نہیں جا سکا تو حج میرے اوپر فرض ہو گیا ہے، اب میں ان کو دیگر کاموں میں لگانے کی بجائے اس طرح سے محفوظ رکھوں کہ جیسے ہی موقع ملے میں چلا جاؤں۔ ہاں اگر کوئی راستے کی وجہ سے موقع نہ ملے اور میں نے وہ انتظام اب تک محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ چاہیں گے تو اپنے خاص فضل و کرم سے حج کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ سمجھنا کہ حج بوڑھی عمر میں کیا جاتا ہے، بڑی عمر کی عبادت ہے، یہ تو بالکل کوئی تصور نہیں ہے۔ حج کا جو ضابطہ ہے، جب پیسے آ جائیں، اتنے مالی بدنی قوت استطاعت موجود ہو تو اب حج پہ چلے جائیں۔ اگلی بات، ومن کفر، اگر کوئی عظمت کعبہ کا انکار کرے، برکت کعبہ کا انکار کرے، مرکز ہدایت ہونے کا انکار کرے، یا بیت اللہ کے حج کا انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس جہان والوں کی کوئی پرواہ نہیں، تم آؤ گے تب بھی میں وحدہ لا شریک ہوں، حی و قیوم ہوں، نہ آؤ گے تب بھی میری عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے آنے سے اگر فائدہ ہوگا تو تمہیں ہوگا، تم اس کو آ کر فائدے کو لے لو، نہ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ ہمیں بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اس سے فائدہ عطا فرمانے کی کوشش نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔